حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کب، کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ سختیاں اور پریشانی اپنی انتہا پر پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اسے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں اگر تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ دنیا کی جو بھی چیز تم سے کھو جائے تو غنیمت ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت،
جو فضول خرچ کرتا ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنا شیطان کی صفت ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، غصہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے تو یوں وہ انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہونے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ بے شک عقل مند کو ادب سکھانے سے نصیحت ہو جاتی ہے، اور جانوروں کو بغیر مار پیٹ کے کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا عادل وہ فرد ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتے ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کر، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کوئی برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔